ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حنفی کہتے ہیں کہ ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو اس آدمی پر جس نے امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کیا ہے۔ یہ بڑا معروف ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ حنفی کہتے ہیں اس آدمی پر ریت کے ذروں کے برابر خدا کی لعنت ہو علی من رد قول ابی حنیفہ، جس نے امام صاحب کا قول رد کیا۔ اب اگلا قضیہ کیا ملاتے ہیں کہ دیکھو امام مالک نے رد کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد نے کیا، خود ان کے شاگردوں نے کیا، تو امام ابو حنیفہ کوئی نبی ہے کہ جس کا قول نہ مانے تو اس پر خدا کی لعنتیں ہوں؟ اب اگر آپ نے یہ حدیث سمجھی نا تو اس اعتراض کا جواب آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرنے پر خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے مسئلے سے دلائل سے اختلاف کر لے، یہ لعنت کا جملہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ جو مجتہد کی رائے کو تنقید کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے رد کر دے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اگر مجتہد کا مسئلہ ٹھیک تو اجران ہے، اور اگر مسئلے میں خطا ہوگی تو پھر اجر ہے۔ اب بتائیں، اجر کو بندہ رد کرے یا اجران کو رد کرے، اس پر خدا کی لعنت نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی اجر کو رد کرے تو ملعون نہیں ہوگا؟ بھائی اگر اجران ہے تو ڈبل جنت، اور اجر ہے تو سنگل جنت، دورہ اجر ہو تو بڑی جنت، اکارہ اجر ہو تو چھوٹی جنت، تو جنت کو رد کرنے والا لعنتی نہیں ہوتا تو پھر بتاؤ دنیا میں لعنتی ہوتا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام صاحب کے قول کو ضد اور اناد کی وجہ سے رد کرے وہ لعنتی ہے، اور جو آدمی دلائل کی وجہ سے اختلاف کرے ہم اس کے بارے میں قطعاً ایسا جملہ استعمال نہیں کرتے۔ ایک بات اور